الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، عید الاضحیٰ کا بڑا ہی قیمتی، بابرکت اور ایک تاریخی دن اللہ پاک نے ہم سب کو آج نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ساری برکتیں، سعادتیں اور خیریں پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائیں۔ چونکہ ان ایام کو جو اصل نسبت ہے وہ قربانی کے عمل سے ہے، اور پوری دنیا کے کونے کونے میں امت مسلمہ جہاں بھی آباد ہے اور کلمہ ان کی فطرت میں، ان کی سرشت میں موجود ہے، آج وہ اس عظیم عمل کی یاد میں اللہ کے حضور، اللہ کے حکم پر، اللہ کے سامنے جانوروں کی قربانی پیش کر رہی۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کے اندر ہم سب کے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں رکھی۔ ہمیں صرف قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ میں ایک عمل کو پورا کر رہا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کے پس منظر میں جو پورا ایک واقعہ ہے، ہم علماء سے سنتے ہیں، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، جو واقعہ اس عمل کے پس منظر میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، چھری تیز کر لی، اور پھر وہ چھری اپنے بیٹے، محبوب بیٹے کی گردن پر رکھ دی۔ اس عمل سے میرے دوستوں، بزرگوں، جو سب سے پہلا ایک عبرت کا پیغام انسانیت تک منتقل ہوا وہ کیا تھا کہ جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں،
وہ اللہ کے حکم کو اللہ کی منشا کے مطابق پورا کرتے ہیں. اللہ کی رضا پیش نظر ہے، انسان کی ذاتی سوچ نہیں، عقل پرستی نہیں. چاہے عقل یہ کہتی ہو کہ بھئی جانور تو بہت زیادہ ہیں، اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوں، ان کا خون بہے، ان کا گوشت تقسیم ہو، تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان جانوروں کی رقم، ان کی قیمت لے کر وہ ضرورت مندوں کے اندر بانٹ دی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا حکم ملنے کے بعد اپنے اس محبوب بیٹے کو ہاتھ پیر باندھ کے لٹا دینا، یہ قیامت تک سلیم الفطرت انسان کے لیے ایک دلیل بن گیا کہ کسی بھی عمل کے اندر بنیاد وہ انسان کی سوچ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی رضا ہوگی. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کے محبوب کی رضا کیا ہے. اب یہ 3 دن ہمارے پاس ہیں. اب ان 3 دنوں میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے. ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. نحر کے ان ایام میں، یہ جو 3 دن ہے، بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا جانور کا خون بہانا. یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. پھر انسان ہے، کمزور ہے، سوچ سکتا ہے کہ میں نے جانور ذبح کیا، خون بہہ گیا، کھال اتر گئی، گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہوا، کچھ میں نے کھایا، کچھ فلاں نے کھایا، کہانی تو ختم. تو اللہ کے حبیب نے تسلی دی، پریشان نہیں ہونا، عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا. دیکھو قیامت کے دن یہی جانور آئے گا جس کو آپ نے ذبح کیا، اور ایسے آئے گا کہ اگر وہ سینگوں والا تھا تو اپنے سینگوں سمیت آئے گا، کھر جو اس کے پیر کے پائے ہیں اس سمیت آئے گا، اپنے بالوں کے سمیت آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. پھر کسی کو یہ شبہ ہو، پتہ نہیں میں نے جانور ذبح تو کر دیا، اللہ راضی ہوئے بھی نہیں ہوئے، قربانی پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، قیامت کے دن جائیں نامہ اعمال میں اس قربانی کی فضیلت موجود ہوگی نہیں ہوگی. فرمائے تسلی رکھو، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ. اس قربانی کے جانور کے جسم سے جو خون نکلا ہے یہ ابھی زمین پہ نہیں پہنچا ہوتا، تمہاری چھری چلانے کے بعد ابھی زمین تک نہیں پہنچا کہ اللہ کے ہاں یہ قبولیت پا لیتا، اللہ اس عمل کو قبول کر لیتے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، قربانی کے جانور پہ چھری چلائیں تو یہ تصور اور یہ سوچ ہم سب کے دل دماغ میں ضرور ہو کہ آج اس گردن پہ چھری چلا کر میں نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، کلمہ گو ہونے کا ثبوت دیا، اور دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ ساری چیزیں ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، دوسری اہم ترین بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور حکم آپ سب جانتے ہیں اور جاننا چاہیے. یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے ہوا یا خواب کے ذریعے سے ہوا؟ خواب کے ذریعے سے.
قد صدقت الرؤیا، خواب آیا، خواب کے ذریعے سے حکم ہوا کہ جا کر اپنے بیٹے کو، محبوب کو قربان کر دیں۔ آسان ہے دوستو، آسان ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے اوپر انسان سارے حالات، بیماری، آزاری، مشکلات سب برداشت کرتا ہے۔ گھر کے بچے کو بخار ہو جائے دوستو، ماں باپ پوری رات نہیں سو سکتے۔ آسان تو نہیں تھا کہ اللہ پاک فرما رہے محبوب بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک بچہ جو اتنا شعور رکھتا ہو کہ جسے پتا ہو کہ یہ چیز مجھے نقصان دے گی، یہ چیز مجھے فائدہ دے گی۔ آپ نے غور کیا ہوگا، بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو، سمجھ رکھتا ہو، تو آج کل کی یہ مثال لے لیں، جانور کھڑے ہوئے، آپ کہتے ہیں بیٹا آؤ بھائی اس گائے کو ہاتھ لگاؤ، وہ قریب جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس گائے کے سینگ ہیں، یہ جانور ہے، یہ ٹکر مار سکتا ہے، یہ لات مار سکتی ہے۔ تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بچہ بھی اس جانور کو دیکھ کر دور سے بھاگتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، اپنی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا والد نے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے، کیا کروں؟ اب بچہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، جبھی تو سوال ہوا۔ چھری کے نیچے آنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس بچے کا جواب سنیں، انہوں نے جواب کیا دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا کر گزریے، کر گزریے، اس لیے کہ حکم اوپر سے آیا ہے، آپ کا ذاتی تو نہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب کون دے رہا ہے؟ بچہ دے رہا ہے۔ آپ کر گزریے، اللہ کا حکم ہے، اور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ان جملوں سے دوستوں کیا امت تک سبق منتقل نہیں ہوا کہ اچھی تربیت ہر جگہ اپنا اثر ضرور دکھاتی؟ یہ تربیت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیوں اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں لیکن تیار ہیں؟ اوپر کی تربیت اثر دکھاتی ہے، انسان کے بول چال میں، انسان کے کردار میں، انسان کے اخلاق میں، انسان کی صفات میں، انسان کی چال ڈھال میں۔ آپ جیسے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے وہ آپ کو کل ویسا بن کے دکھائیں گے۔ آج جب امت مسلمہ قربانی کا یہ عمل کرنے جا رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ سٹاپ کرنا پڑے گا، ایک بات سوچنی پڑے گی دوستو، حالات حاضرہ پہ آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی۔ کیا وجہ ہے کہ آج تھوڑا سا صاحب منصب آدمی کسی بھی کمزور کو، غریب کو، تنگ دست کو، مسکین کو، پریشان کو، اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اس کی بے عزتی اور بے اکرامی پہ تلا ہوا بیٹھا ہے؟ کیوں یہ واقعات بڑھتے جا رہے؟ چاہے وہ چھوٹا سا منصب رکھتا ہو، ایک گاڑی کا مالک ہو، ایک تاجر ہے، ایک افسر ہے، ایک سرکاری ادارے سے جڑا ہوا آدمی ہے، اختیار
صاحب منصب کو ملتا ہے غلط نظام کو صحیح کرنے کے لیے. افسوس یہ کہ ہمارے ہاں منصب جن حضرات کو ملا ہے ان کا سارا زور کمزور اور غریب طبقے پہ ٹوٹ رہا ہے. اب وہ روڈ میں ملا تو روڈ میں سب لوگوں کے سامنے پیٹ دیا, وہ بازار میں ملا وہاں پیٹ دیا, اور اس بے تربیتی کے ماحول نے سفر کرتے 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 قدم ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی بڑھا دی, اور اتنے بڑھا دیے کہ ایک مرد ہو کر کے آج اتنی جرأت کرنے کی سوچ رہا ہے کہ جا کے ایک باپردہ باحجاب معلمہ کا نقاب وہ نوچ رہا ہے. ہوا نہیں ہوا دوستو؟ یہ جرأت ایک مسلمان کو آج کس چیز نے دی ہے؟ میں آپ کا ذہن یہاں لانا چاہتا ہوں کہ قربانی کا یہ عمل ایک سبق دے رہا ہے. جہاں بڑوں کی تربیت صحیح ہوگی وہاں اولاد پلٹ کر بڑوں سے نہیں کہتی کہ نہیں مانتا, نہیں کرتا, اپنی مرضی پہ چلوں گا. یہ اس اوپر کی تربیت کا بگاڑ ہوتا ہے, خمیر بگڑا ہوا ہوتا ہے اوپر سے, کہ نیچے تک وہ اثرات بد منتقل ہوتے ہیں, اور انسان کو لگتا ہے کہ میں غریب پر, ایک کمزور پر, ایک تنگدست پر, ایک معلم پر, ایک معلمہ پر اپنا زور اور طاقت دکھا کر دنیا کی بادشاہت اپنے نام کر لوں گا. یہ ایک بزدل اور کمزور اور گھٹیا انسان کی علامت ہوتی ہے دوستو. اس لیے قربانی کا عمل کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں ہم ضرور رکھیں گے کہ یہ اس عظیم پیغمبر کی یاد میں چھری چلا رہا ہوں کہ جس بچے نے اپنے بچپنے کی حالت میں یہ نہیں دیکھا کہ موت آئے گی, زندگی ختم ہو جائے گی. اس نے اپنے بڑوں کی تربیت کا اظہار کیا اور جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, تربیت کی کمزوری کو قربانی کا عمل سامنے رکھ کر اس کی اصلاح کی آج فکر کی ضرورت ہے. بہرحال آج قربانی کا دن ہے, ایثار, غمخواری اور ہمدردی کا دن ہے. جتنے مسلمان جہاں جہاں قربانی کا عمل کر رہے ہیں, ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اس عمل میں ہم اپنے ساتھ اس طبقے کو بھی شامل رکھیں, ان کو بھی یاد رکھیں کہ آج جن کے گھر قربانی نہیں ہو رہی وہ کمزور طبقہ ہے, خود ان کے حقوق کا احساس کر کے ان تک قربانی کا گوشت پہنچائے, اکرام کے ساتھ, عزت نفس کے ساتھ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کا وقت ہو چکا ہے, مختصراً میں چند سیکنڈ میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں. یہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ہے, اور جیسے عام ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں اس میں اور اس میں صرف فرق کس چیز کا ہے؟ 6 تکبیرات زائدہ. 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ہوتی ہے, 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ہوتی ہے. طریقہ یہ کہ جب پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر, تو اس میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے. یہ تکبیر تحریمہ ہے جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم سے ولا الہ غیرک تک پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی, کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی, کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. پھر ایک تکبیر کہی جائے گی, کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کوئی سورت ہوگی, رکعت پوری ہو جائے گی. اگلی رکعت میں آئیں گے, سورت فاتحہ ہوگی, سورت ہوگی. رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات کہی جائے گی, تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی, اور رکوع میں جا کر اس رکعت کو پورا کر لیں گے. 2 رکعت نماز کے بعد پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا جو سننا ضروری ہے. خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. صفے بنا لیں.